والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر کار وہ دن آ گیا جس کا شدت سے انتظار تھا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوم العرفہ دکھایا۔ یہ وہ دن ہے کہ آج بہت سے خوش نصیبوں کو جہنم سے نجات مل جائے گی۔ یہ وہ دن ہے کہ آج بہت سے لوگوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ وہ دن ہے کہ شیطان آج بہت ہی غمگین ہوگا کہ اس نے جن لوگوں کو بڑی محنت کر کے الٹے راستے پر لگایا، گمراہ کیا، آج ان کی بخشش ہو جائے گی۔ آج اللہ تعالیٰ کی رحمت عروج پہ ہے۔ باقی دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم اور کریم ہے، ارحم الراحمین ہے ہمیشہ ہی، لیکن آج جتنی اس کی رحمت ہے اتنی کسی اور دن میں نہیں ہوتی۔ تو وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں جو اس بات کو جان لیں اور اس دن سے فائدہ اٹھائیں اور اس دن کو اہمیت دیں اور اپنی بخشش کروا لیں۔ آج ہی وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں۔ آج ان کی مانگیں پوری ہونے والی ہیں، آج ان کی تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ جو بخشش چاہتا ہے وہ بخشش پالے، جو مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنا چاہتا ہے وہ یہ سب پالے گا، جو بیماری سے نکلنا چاہتا ہے وہ شفا پالے گا۔ تو آج بہت ہی اہم دن ہے، اور جیسے ہم لیلۃ القدر کو ضائع کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اسی طرح آج کے دن کو ضائع کرنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ تو دن خوش نصیبوں کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ تو علماء کہتے ہیں یوم مشہود عرفہ کا دن ہے، ترمذی نے یہ روایت کیا۔ اسی طرح وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، طاق اور جفت کی قسم جو کھائی گئی ہے ایون اور آڈ کی، تو اس میں بھی ابن عباس سے ہے کہ جو آڈ ہے وہ یوم العرفہ ہے۔ تو اسی دن ہمارا یہ دین اسلام مکمل ہوا تھا۔ ایک یہودی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ ہمارے ہاں نازل ہو جاتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ والی کہ آج کے دن تمہارا دین تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی تمہارے اوپر۔ تو عمر نے فرمایا ہمیں پتہ ہے کہ یہ آیت کب اور کہاں نازل ہوئی تھی۔ یہ عرفہ کا دن تھا، جمعہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے۔ اور یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے جب روحوں کو پیدا فرمایا تھا تو ان سے میثاق لیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا تھا بلا۔ تو یہ کتنا عظیم دن ہے، معمولی بات نہیں ہے، اور یہ دن دوبارہ پورے سال میں نہیں آنا۔ اب اگلے سال تک اگر ہم زندہ رہے تو تب ہی دیکھ سکیں گے۔ تو اس دن میں بہت زیادہ اپنی نیکی اللہ تعالیٰ کو دکھائیے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کا دن بیسٹ ڈے ہے دعا کرنے کے لیے، تو دعائیں تو خوب خوب کریں۔ آج کے دن آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، تو دل سے مانگیے۔ اس دن کو یہ نہ سوچیے گا کہ کوئی چیز ناممکن ہو سکتی ہے۔ اس دن کو ایسے بھی دعائیں نہ کریے گا جیسے ہم پڑھ پڑھ کے بس اور سمجھتے ہیں کہ بس پڑھ لی، اتنی کتابیں ہم نے ختم کر۔ تڑپ کے دل کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے وہی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں قبول فرماتا کہ دھیان کہیں ہے اور دعائیں مانگے جا رہے ہیں۔
اللہ اکبر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاص طور پہ جب ایک دعا بتا دی ہے تو اپنی دعائیں باقی بھی ہم نے مانگنی ہیں، لیکن یہ تو ضرور مانگیے. اور اس کی اہمیت میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور بہترین بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہی. یعنی یہ دعا صرف ہمارے دین میں نہیں، پہلے انبیاء نے بھی یہی دعا مانگی ہے. اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس میں مانگا تو کچھ بھی نہیں گیا. اور کیجئے، اس میں تو صرف توحید کا اعلان ہے. لیکن دراصل اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی محبوب ہے کہ اس کا بندہ توحید کا اقرار کرے. جو بندہ یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی سب کچھ عطا فرما دیتا ہے. یعنی یہ اتنا بڑا کلمہ ہے، اتنی بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ آپ یہ پڑھتے جائیں اور آپ کی مانگیں ویسے ہی پوری ہوتی جائیں گی. اور یہ فجر کے بعد پڑھیں تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جس نے صبح کی نماز سے فارغ ہو کے 10 دفعہ یہ کہہ دیا، اس کی وجہ سے اس کو 7 باتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ لیتا ہے، اس سے 10 برائیاں دور کر دیتا ہے، اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے. صرف کتنی دفعہ پڑھنے سے؟ 10 دفعہ. اس کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. یعنی ایک بات نہیں ہے، کتنی ساری باتیں صرف 10 دفعہ پڑھنا. شیطان سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے شام تک، وہ ہر مکروہ چیز سے محفوظ رہتا ہے. اور اس روز جس دن وہ یہ پڑھتا ہے، شرک کے علاوہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جس نے اس کو مغرب کے بعد کہا، اس کو بھی رات میں ایسا ہی ثواب ملتا ہے. ترغیب اور ترہیب کی یہ روایت ہے. اور جس نے 100 دفعہ یہ پڑھ لیا، تو آج ہم کم از کم 100 دفعہ تو پڑھیں، بلکہ گن کے 100 دفعہ پڑھیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم سوچیں اچھا ہم یہ پڑھیں گے اور پھر اتنا نہ پڑھا جائے. کم از کم ہر ایک نے 100 دفعہ یہ تسبیح کرنی ہے. باقی دنوں میں ہم 10 دفعہ بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آج اس پہ زیادہ، اس سے زیادہ کوئی کرے تو اور بھی اچھا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس نے 100 دفعہ اس کلمہ کو پڑھا، اس کو 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کی 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور اس دن شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہے گا یہاں تک کہ شام ہو جائے. اور کوئی شخص اس دن اس سے بہتر عمل نہیں لاتا سوائے اس شخص کی جو اس سے زیادہ پڑھ لے، یعنی 100 سے زیادہ. یہ بخاری کی روایت ہے. یعنی اگر آپ نے 100 سے زیادہ پڑھ لیا تو آپ کا عمل اس سے زیادہ ہو جائے گا جس نے 100 دفعہ پڑھا، مگر اس سے بہتر کوئی لا ہی نہیں سکتا. اندازہ کیجئے یہ کلمہ کتنا بڑا ہے. اور یہ میں نے آپ کو جو اب روایت بخاری کی بتائی ہے، اس میں یہ کلمہ دن میں 100 دفعہ پڑھنا ہے. پہلے تو آپ کو جو بتایا نا صبح کے وقت، اب پورے دن میں آپ پڑھ لیں. آپ صبح کے وقت نہیں پڑھ سکتے تو سارا دن پڑھا ہوا ہے. آپ اس کلمے کو اپنی زبان پہ جاری رکھیے گا. یہ آج کا اسپیشل ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں، اس کو تو ہم نے جوں کا توں ویسے کرنا ہی ہے. اور آج کے دن اب فجر کے بعد سے ہر نماز کے بعد آپ نے تکبیرات بلند کرنی ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو 1 ذی الحج کو بتایا تھا کہ آپ نے تکبیریں پڑھنی ہیں. تو وہ تو تکبیریں وہ تھی نا جو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھ رہے تھے، تو وہ تو ایک مطلب عام تھی. اب کچھ اسپیسیفک بھی آپ کو بتا رہی، وہ بھی کرنی ہے. وہ بھی 13 تک، سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک آپ نے جاری رکھنی ہے. یہ نسخے آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کو ڈاکٹر بتاتا ہے نا اتنی گولی اس ٹائم پہ آپ نے یہ 3 دفعہ کھانی ہے، یہ 4 دفعہ کھانی ہے. تو یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی، ہم نے ان کو ایسے ہی لینا ہے. تو آپ کی ایک وہ تکبیرات تھیں جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ بس ہر وقت کر رہے تھے، وہ ہم نے 1 سے سٹارٹ کی تھی، اور 13 کے دن سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک ہم وہ کرتے رہیں گے. لیکن آج سے ایک اور اسپیسیفک تکبیرات بھی ہم نے شروع کرنی ہے. اور وہ کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد جدھر آپ نماز پڑھتے ہیں، ایک تو وہ ایک جگہ ہونی چاہیے مخصوص، آپ وہاں پر سامنے رکھ لیں تاکہ یہ لکھی ہوئی ہوں گی تو آپ کو یاد بھی آ جائے گا کہ مصلی سے اٹھنے سے پہلے، یعنی ہر نماز کے بعد آپ نے، یعنی فرض نماز کے بعد آپ نے
یہی والی تکبیرات جو آپ آگے پیچھے پڑھتے تھے، ان کو اب نمازوں کے بعد پڑھنا شروع کر دینا۔ کب سے یہ سٹارٹ ہوتی ہیں؟ 9 ذی الحج کی فجر کی نماز کے بعد سے اب آپ پڑھنی شروع کر دیں گے تو 13 ذی الحج کی جو عصر کی نماز ہے وہی لاسٹ ہوگی نا اس عشرے کی، اس عشرے کی نہیں، ایام تشریق بھی اس میں آ گئے، تو اس کی عصر کے بعد تک، بس عصر کی نماز آپ نے پڑھی، اس کے بعد یہ تکبیرات پڑھ لی، تو یہ اسپیسیفک والی ہیں، خاص ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ 10 ذی الحج کو تو قربانی بھی کرنی ہے، یہ بھی بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم عبادت ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز بھی پڑھیں ہیں، اس دن عید کی نماز بھی ہوگی جس میں کہ ہم 7 تکبیرات ایکسٹرا پڑھتے ہیں پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات ایکسٹرا ہم پڑھتے ہیں، تو کل ملا کے 13 ہو جاتی ہیں، کیونکہ پہلی بھی ملائیں تو 13 بن گئی۔ آپ عید کے دن غسل کیجئے، مستحب ہے، اچھا لباس پہنیے، اور ہر کوئی عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے، ایون عورتیں بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں، اور یہ نماز گھر میں نہیں پڑھی جاتی، عیدگاہ میں جانا ضروری ہے اس کے لیے۔ وہ عورتیں جنہوں نے نماز نہیں بھی پڑھنی وہ بھی جائیں عیدگاہ۔ عیدگاہ وہ ہوتی تھی کہ کھلے میدانوں میں ذرا باہر نکل کے پڑھی جاتی تھی، اب تو مسجدوں میں بھی یہاں پہ ہوتی ہیں، تو لہٰذا وہ پیچھے بیٹھیں، مسجد کے ایریا میں نہ انٹر ہوں، لیکن وہ بھی جائیں ضرور، مگر اس میں احتیاط رکھیے گا، یہ نہ ہو کہ ہم اپنی اوپر اور گناہ چڑھا لیں۔ آج کا وہ دن ہے جب حاجی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے، میدان عرفات میں وقوف عرفہ ہوگا، اور دیکھیں جو اپنی اپنی زبان میں جو بھی مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کی حاجتیں پوری کرنے والا ہے۔ عرفہ دن ہی، عرفہ مطلب جاننا، تو یہ دن اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا دن ہے، اس کی بڑائیاں بیان کرنے کا دن ہے، اور جتنا جتنا انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتا جاتا ہے اتنا ہی وہ اپنی ہستی کو معمولی سمجھتا ہے، اتنا ہی اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا رب کتنا عظیم ہے، اور میں نے کیا کیا، میرے عمل کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، وہ تو ویسے ہی عام دنوں میں بھی یہ بات ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِیبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی فرماتا ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں ان کو بتانا کہ میں بہت قریب ہوں، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ تو اگر عام دنوں میں یہ حال ہے تو سوچئے آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کی شفقت، اس کی رحمت کتنی زیادہ ہوگی۔ آپ کو میں نے کل ہی بتایا تھا سفیان ثوری کا حال، کہ کس طرح وہ گھٹنوں کے بل نیل ڈاؤن ہو کے کیسے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں بیان کرتے تھے، کیسے وہ روتے تھے، تو وہ تو میدان عرفہ میں تھے، اور ہم اپنے گھروں میں ایسی اپنی شکل بنائیں، ایسے اپنی اللہ تعالیٰ کو پکاریں، ایسے اپنی حاجتیں بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پہ رحم آ جائے، کیونکہ وہ بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت ہماری امید سے زیادہ ہے۔ یاد رکھیے آج کوئی گناہ گار یہ نہ سوچے کہ میرے گناہ کیسے معاف ہوں گے، آج کوئی بھی دعا کرنے والا یہ سوچ کے ہاتھ نہ اٹھائے کہ ہاں میری تو کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اس رحمت اور بخشش کا سہارا نہ ہوتا پھر تو دیکھیں کوئی بھی گناہ گار بندہ کبھی امید ہی نہ رکھ سکتا، ہم سب پھر مایوسی کی دلدل میں گر جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مایوس ہونے سے ہمیں بچا لیا۔ کیسے ہم مایوس ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جب رب فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ جو رب خود فرما دے نا امید نہ ہونا، یقیناً میں سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، یقیناً وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، تو پھر کوئی بندہ کیسے مایوس ہو سکتا ہے؟ وہ خود فرماتا ہے مجھے میری عزت اور جلال کی قسم میں اپنے بندے پہ 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کروں گا، اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرے گا
تمہیں روز قیامت اس کو امان دوں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف ہو گیا تو میں آخرت میں اس کو خوف دلاؤں گا، خوف سے دو چار کروں گا۔ تو ایک مومن کا دل کبھی بھی امید سے خالی نہیں رہ سکتا اور خوف سے خالی نہیں رہ سکتا، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ نہ تو ایسی امید ہو کہ نہ ڈر ہو جائے اور کہیں ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں کیونکہ سارا کچھ معاف ہو ہی جانا ہے، اور نہ ایسا خوف ہو کہ آپ یہ کہیں کہ آپ تو ہماری کبھی معافی نہیں ہونی۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت تو ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، ہر چیز پہ۔ انسان بے شک بہت گناہ گار ہے اور اس کے گناہ شمار بھی نہیں کیے جا سکتے، اتنے ہو جاتے، یعنی آسمانوں تک پہنچ جاتے، اتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے اگر توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو مجھے پرواہ نہیں ہے اس کے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہو، کہ زمین سے لے کے آسمان تک چلے جائیں، اتنا بڑا پہاڑ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے زیادہ ہے، کم نہیں ہے، زیادہ ہے۔ وہ اپنے سارے ہی بندوں کو بھی معاف کر دے، تو اس کے ہاں کوئی کمی تھوڑی ہونی ہے، اور وہ سب کی حاجتیں بھی پوری کر دے تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایک جگہ ہمیں پتہ چلتا ہے، ایک حدیث میں، ارے بڑی پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کافر کو بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جو رحمت ہے اس کی وسعت کا اندازہ ہو جائے تو وہ کبھی جنت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اگر مومن کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا بڑا عذاب ہے تو وہ کبھی جہنم سے بے خوف نہ ہو، تو بے خوف نہیں ہونا، اس کا ڈر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اتنی ہے کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو دائیں طرف بیٹھا فرشتہ 6 ساعت تک اپنے قلم کو روکے رکھتا ہے، پھر اگر وہ اپنے کیے پر نادم ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، بائیں طرف بیٹھا ہوا فرشتہ 6 ساعت تک اپنے قلم کو روکے رکھتا ہے۔ اب اگر بندہ پچھتاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ لیتا ہے تو وہ فرشتہ اپنا قلم پیچھے ہٹا لیتا ہے، لکھنے سے باز رہتا ہے، ورنہ ایک گناہ لکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نشان پڑ جاتا ہے، اگر وہ اس گناہ سے باز آ جائے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تو اس کا دل اللہ تعالیٰ دوبارہ صاف کر دیتا ہے، اس دھبے کو مٹا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی پیاری بخشش کی بھی دعائیں سکھائی ہیں، جیسے کہ سید الاستغفار ایسی دعا ہے جو ساری استغفار کی دعاؤں کی سردار ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، اے اللہ تو میرا رب ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، اللہ تیرا ہی بندہ ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اللہ جتنی میری طاقت ہے تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، جتنا میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا، لا الہ الا اللہ بھی وعدہ ہے، عہد الست بھی وعدہ ہے، اللہ میری جتنی طاقت ہے میں اس پہ قائم ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ میں اپنے کیے ہوئے عمل کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ اپنے جو عمل ہے نا ہمارے، اس کا شر ہوتا ہے جو ہم تک پہنچتا ہے، ہم اپنے برائیاں جو انسان گناہ کرتا ہے وہ کسی اور کے ساتھ برا نہیں کر رہا ہوتا، اپنے ساتھ کر رہا ہوتا، تو اللہ اس عمل کے شر سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علیہ، میرے اوپر جتنی تو نے نعمتیں کی میں اس کا اقرار کرتا ہوں، وابوء بذنبی، اور اللہ میں یہ بھی مانتا ہوں مجھ سے گناہ ہو گئے، مجھ سے غلطیاں ہوں، یعنی انسان اعتراف کرے، اقرار کرے، ماننے کہ میں نے غلط کیا، فاغفر لی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت،
تو بے شک کوئی بھی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں سوائے تیرے۔ تو پتہ ہے یہ کلمات اگر آپ دن کو یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن یقین کے ساتھ، تو حدیث میں آتا ہے شام سے پہلے اگر موت آ جائے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ جو رات کو یقین کے ساتھ یہ کلمات پڑھ لے، پھر صبح ہونے سے پہلے اگر موت آ گئی تو جنتی ہے۔ اللہ اکبر! تو اس رب کی رحمت کتنی زیادہ ہے، جس نے ایک نیکی کی اس کو کم از کم 10 گنا اجر ملتا ہے، اس سے زیادہ جس کے لیے اللہ چاہے، اور جس نے ایک برائی کی اس برائی سے زیادہ نہیں ہوگا اس کا لکھا جائے گا، اسے برائی سے زیادہ اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، اتنا ہی لکھا جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا۔ جب حدیث میں آیا کہ جو شخص ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے، یہ ایک ہاتھ کا سپین، میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، جو مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں 2 ہاتھ اس سے قریب ہوتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اگر کوئی شخص میرے پاس زمین بھر کر گناہ لے آئے تو بشرط ہے کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، میں اتنی ہی بخشش لے کے اس کو طرف بڑھوں گا، اس کو مالا مال کر دوں گا۔ اور انسان ہے، گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہ گار کو مایوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح نہیں ہے جو کہتے ہیں دفع ہو جاؤ، اب تم نے یہ دوبارہ کیا، اب نہ مجھے اپنی شکل دکھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہتا، بلکہ وہ تو خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کے حضور توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جو بندہ کسی جنگل میں اپنی سواری پہ سوار ہوا، اس پہ کھانا پینا سب لادا ہوا تھا، اچانک وہ سواری گم ہو گئی، آخر وہ سواری سے مایوس ہو گیا، موت کا انتظار کرنے لگا، ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ اور جب وہ اس مایوسی کے عالم میں ہو گیا تو اچانک وہ سواری اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، وہ اس کی مہار پکڑ کے اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اور خوشی میں اس نے کیا کہہ دیا، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اتنا شدت جذبات میں تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا اس کو کہ اتنی غلطی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں جتنی اس کو خوشی ہوئی، کہ اس کو تو موت نظر آ رہی تھی، اس کو تو زندگی مل گئی، اس کا سب کچھ اس اونٹنی پہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں، خوش تو ہمیں ہونا چاہیے کہ ہمارے گناہ بخشے گئے، لیکن وہ رب خوش ہوتا ہے، اس کا تو کچھ نہیں چاہتا۔ یہ ساری دنیا کے انسان جن اول سے آخر تک سب سے برے آدمی کے دل کی طرح بھی ہو جائیں تب بھی اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آتی، اور سب ہم نیک ہو جائیں، اول سے آخر تک، آدم علیہ السلام سے لے کے وہ آخری انسان تک جو قیامت میں آنا ہے، سب ہی نیک ہو جائیں، متقی پرہیزگار ہو جائیں، تو اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جانا، کچھ بھی اس کو فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ اس کی رحمت اور اپنے بندے سے محبت اور اس کے ساتھ جو شفقت اور مہربانی کا معاملہ ہے، تو ابھی بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جس آنکھ سے اللہ کی خوف کی وجہ سے ذرا سا بھی آنسو نکل آ گیا، ذرا سا بھی آنسو آ گیا، کہ آپ کی آنکھیں بس بھیگی ہیں، آنسو گرے بھی نہیں ہیں، مکھی کے سر کے برابر فرمایا، چاہے کیوں نہ ہو، اتنا سا مکھی اتنی چھوٹی ہے، اس کا سر کتنا چھوٹا ہے، اتنا سا آنسو تو ٹپکتا بھی نہیں ہے، صرف آنکھوں کو بھگو دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے خوف کی وجہ سے اتنا سا آنسو بھی خواہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو نکل آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آگ پہ حرام فرما دیتا ہے۔ فرمایا جب کسی مسلمان کا دل اللہ کے خوف سے کانپتا ہے نا، کہ اللہ میرے گناہ تو بہت زیادہ ہے، اللہ مجھے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے ہو گیا، اب میں کیا کروں، اللہ میں تیرے آگے کیسے کھڑا ہوں گا، تو جس کا دل خوف سے کانپتا ہے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص اللہ کے خوف سے روئے اس کا آگ میں جانا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے دودھ کا تھنوں میں واپس چلا جانا۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے گناہوں کے اوپر رونا، اس چیز کو ریئلائز کرنا کہ اللہ میں غلط ہوں، اس کا اقرار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے، بڑا ہی اس کو محبوب ہے۔ دو ہی تو قطرے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا، اور جو ایک دوسرا ہے وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا قیامت کے دن تو جو 7 آدمی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں ایک وہ بھی ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، تنہائی میں، تاکہ کوئی ریاکاری نہ ہو اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو رو سکتا ہے وہ رو لے، جس کو رونا نہ آئے تو کم از کم رونی صورت ہی بنا دے۔ اللہ اکبر۔ رونی صورت ہی بنا لے کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے، ترس آ جائے اس بندے کے اوپر۔ محمد بن منقدر جب روتے تھے تو آنسوؤں کو اپنے منہ پہ اور داڑھی پہ مل لیتے تھے اور کہتے تھے مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ جہنم کی آگ اس جگہ کو نہیں چھوتی جہاں پہ اللہ کے خوف سے آنسو پہنچے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اور اپنی کمیوں کوتاہیوں کو سامنے رکھتے ہوئے روتے تھے۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو تابعین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے تو اعمال اتنے بڑے تھے کہ آج تک ان لوگوں کا نام زندہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور ہمارے پاس تو ویسے ہی کچھ نہیں، ہم تو ویسے ہی بہت ہی کنگال ہیں، پتہ نہیں کتنی کمیاں کر بیٹھے، کتنے گناہ کر بیٹھے، ان کا شمار تک نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر اس لیے فرماتے تھے نا اگر قیامت میں یہ اعلان ہو جائے کہ ایک آدمی کے سوا سب جہنم میں داخل ہو جائیں گے، تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ایک آدمی شاید میں ہی ہوں، اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ ایک شخص کے سوا سب کو میں جنت میں داخل کر دوں گا، تو مجھے اپنے اعمال سے خوف آتا ہے کہ وہ ایک بندہ شاید میں ہی ہوں۔ تو دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا ہے، امید بھی اور خوف بھی۔ جس وقت موت کا وقت قریب ہو تب امید کو، حسن ظن کو سامنے رکھنا ہے، تب اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب جو میں نے کر دیا اب تو وہ ہو گیا نا، اب تو آگے جانے کی بات ہے۔ اس وقت امید غالب آ جائے، لیکن باقی ساری زندگی کبھی خوف، کبھی امید، کبھی خوف، کبھی ایک آگے ہو کبھی دوسرا، جیسے انسان کے قدم ہوتے نا، کبھی ایک آگے جاتا ہے کبھی دوسرا، اسی طرح، لیکن ہوتے دونوں ساتھ ساتھ۔ تو خوف بھی ہونا چاہیے جب اپنے گناہوں کی طرف دیکھیں، اور امید بھی ہونی چاہیے جب اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے آج خوب خوب گڑ گڑا کے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سے حساب کتاب نہ لے، اللہ تعالیٰ وہاں کی آخرت کی تمام منزلیں ہمارے لیے آسان فرما دے، اور اپنے رحم اور کرم کی چادر میں ہم سب کو لے لے، ہمارے گھر والوں کو لے لے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاجتیں پوری فرمائے، اللہ تعالیٰ آج جو بھی ہم دعائیں کریں اللہ تعالیٰ قبولات منظور فرما لے اپنی رحمت کے ساتھ، اور اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی طرف دیکھنا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی طرف دیکھنا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی طرف دیکھنا۔